السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلے تیری تلاش میں۔ نکلے تیری تلاش میں اس وقت جس کتاب پر گفتگو ہو رہی ہے، جو سلسلہ چل رہا ہے، وہ منطق الطیر جدید کے حوالے سے ہے۔ طاہر صاحب سے ہماری جو گفتگو کا سلسلہ ہے منطق الطیر جدید پر، وہ جاری ہے، اور اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے طاہر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ منطق الطیر جدید لکھنے کی ضرورت کیسے محسوس ہوئی؟ مطلب منطق الطیر تو آلریڈی موجود، وہ اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ بھی موجود ہے، آپ نے اس میں کوئی اضافہ کیا ہے یا اس کو آپ کو کیا ضرورت محسوس ہوئی کہ منطق الطیر جدید لکھا جائے؟ دراصل بات یہ ہے کہ بھئی انٹرپریٹیشن ہوتی ہے جی ہر چیز کی، اور میرا ایک نظریہ تو نہیں، ایک آبزرویشن ہے کہ ہر 50 سال کے بعد تمام چیزیں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں، سچ کی ڈیفینیشن بدل جاتی ہے، ٹھیک، الفاظ بدل جاتے ہیں، مذہب کا وہ روپ نہیں رہتا جو پہلے ہوتا تھا، اس میں چینج آ جاتا ہے۔ مثلا ہمارے زمانے میں خدا حافظ تھا، اللہ حافظ آ گیا، وہ چینج ہو گیا۔ جو باقی اخلاقیات کے معیار ہیں، وہ ایک زمانہ تھا کہ کوئی لڑکی اگر کسی کو یار کہہ دیتی تھی تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے کردار کے بارے میں شبہ کیا جاتا تھا۔ اب میری پوتی آگے کہتی ہے یار دادا کہاں گئے، دیٹ مینس کہ تھنگس چینج۔ تو اسی طرح میرے ذہن میں آیا کہ سچ کی ڈیفینیشن بھی تو چینج ہوتی ہے نا، اور ہزاروں سالوں سے، اور اس سچ کی ڈیفینیشن کیا ہوگی، وہ کس کا سچ ہوگا، کون سے پرندے کا سچ ہوگا، کون سے، کیونکہ ہم جب سفر کرتے ہیں اور اتار کے پرندوں کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا سچ ہی آخری سچ نہیں، دنیا میں اور سچ بھی ہیں۔ تو وہ اس سچ کی تلاش میں آپ کہہ لیجئے کہ ایک جستجو تھی ایک میرے اندر، اس کی وجہ سے یہ میں نے لکھا، اور اس کا منطق الطیر جدید اس لیے لکھا کہ اوریجنل تو ظاہر ہے کہ مرشد اتار کا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ ان کی میں نے یہ کہہ لیجیے تتبع میں لکھا، جس طرح ہیر کو بادشاہ کے بعد اور لوگوں نے بھی لکھا تو وہ اس پائے تک نہیں پہنچے، تو اسی طرح میں نے، لیکن میں نے اس میں ایڈ کیا، کیونکہ سجاد اتار کے تمام پرندے جو تھے اسپریچول تھے، میں نے اس میں زمینی پرندے جو ہیں وہ بھی ایڈ کیے، کیونکہ میں آئی فیل کہ صرف اسپریچولزم جو ہے وہ کافی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ جب تک فزیکل ایلیمنٹ نہ ہو، چنانچہ اس میں ہیر اور صاحبہ اور سوئن جو ہے وہ جو فزیکل عشق ہے اس کی نمائندگی کرتے ہیں، اور آخر میں یہی ایک فینٹسی ہے کہ اسپریچول اور فزیکل کا آپس میں جو ملاپ ہے، اس سے ایسے نئے پرندے جو ہے جنم لیں گے جو بالکل انوکھے ہوں گے اور جو پوری انسانیت کو ریپرزینٹ کریں۔ طاہر صاحب، اظہر حسین صاحب نے بڑا خوبصورت ایک مضمون لکھا منطق الطیر جدید پہ، اور ان کا ایک موقف یہ بھی ہے کہ یہ ناول عام آدمی کے لیے نہیں ہے، اور اس کے ساتھ مطلب میرا ایک موقف لے لیں کہ اس کے لیے بہرحال اس ناول کو پڑھنے کے لیے خاص اچھا علمی پس منظر ہونا ضروری ہے، کیا ہے صحیح ہے؟ ایکچولی دیکھیں، میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا بہاؤ بھی ہے، اس میں شاید ڈاکیہ اور جلاہا بھی ہم شامل کر سکتے ہیں، یہ شروع کی پکھیرو میرا ناولٹ ہے، ٹھیک ہے، ابھی حال ہی میں نے روپ بے روپ لکھا ہے، یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جن کے بارے میں آپ کو خود علم نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے اندر، اور اس پروگرام کے لیے میں نے ایک دفعہ پھر ورگردانی کی منطق الطیر جدید کی، کوئی 1 سال کے بعد، تو مجھے تھوڑا سا شک ہوا کہ کیا یہ میں نے لکھا، اچھا، کیونکہ وہ جو مومنٹس ہوتے ہیں کریٹیوٹی کی، اس میں کہہ لیجئے کہ ایک وجدان کی کیفیت بھی ہوتی ہے، آپ ماپلا ہو جاتے ہیں مختلف چیزوں سے، اور ظاہر ہے کہ جو کچھ آپ کا تجربہ ہوتا ہے اس کے روح سے بھی، اور جو کچھ آپ کے اندر ہے اور آپ آگاہ نہیں ہیں اس سے، اس کے ملاپ سے وہ ساری تحریک جنم لیتی ہے۔ اب کہ علم کی بات آپ نے کی، تو علم ظاہر ہے کہ بھئی اس کی تو اقسام سینکڑوں ہیں نا، کہ مطلب ایک ویسٹرن علم ہے، ایک ایسٹرن ہے، ایک فار ایسٹرن ہے، اس کے بعد مذہبی ہے، فلاسفیکل ہے، جو نارمل ایم اے پی ایچ ڈی والا علم ہے وہ بھی ہے، ایک خصوصی کنسنٹریشن والا جو صوفیاء کا علم ہوتا ہے،
تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سے علم کی بات کرتے ہیں، کیونکہ علم کا بنیادی طور پہ پڑھنے لکھنے سے کوئی بہت لمبا واسطہ نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایسے ایسے دانشور لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی اسکول کا رخ نہیں کیا ہوتا، لیکن جو گفتگو کرتے ہیں اور جو ان کے اندر دنیا کو سمجھنے اور اس کی گہرائی میں پہنچنے کا ادراک ہوتا ہے، وہ دوسروں کے پاس نہیں ہوتا۔ چنانچہ اس کے لیے علم کی ضرورت نہیں ہے اس طرح، اس کے لیے ایک جستجو، کیونکہ یہ جو ناول ہے یہ ایک جستجو ہے نا سچ کو تلاش کرنے، تو آپ کے اندر اگر کوئی وہ جستجو ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ آپ کو مشکل نہیں لگے گا۔ طاہر صاحب، جس طرح ہر ناول میں ایک مرکزی کردار ہوتا ہے، ہیرو ہوتا ہے، اسی طرح جغرافیہ بہت اہم ہوتا ہے، اور اس ناول میں منطق الطیر جدید میں جو جغرافیہ ہے وہ ٹلہ جوگیاں ہیں، اور اسی کے گرد ساری کہانی جو ہے وہ گھومتی ہے۔ ٹلہ جوگیاں کا آپ نے انتخاب کیوں کیا اس ناول کے لیے؟ اچھا، میں نے جب یہ خیال آیا، وہ آہستہ آہستہ وہ اس طرح مطلب ہے کہ ذہن میں ایک چیز جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور وہ مجھے ایک یہ کہہ لیجیے کہ اشفتا سری کہہ لیں، یا دماغ میں ایک جنون تو نہیں ہوتا ہے، جنون میں تو آدمی آپ سے باہر ہو جاتا ہے، یہ کہہ لیجیے کہ بھئی ایک ایسی کنٹرولڈ دیوانگی ہوتی ہے جس میں آپ سوچتے رہتے ہیں کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے، اس کا کیا۔ تو جب یہ کانسیپٹ میرے ذہن میں آیا کہ کیوں نہ میں بھی اسی پیٹرن پہ ایک ناول لکھوں، اگرچہ قطعی طور پہ ہم لوگ جو ہیں وہ میں بار بار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مطلب ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ کہیں اور ہیں، ٹھیک، ہم اس خاک میں بھی نہیں ہیں علم یا جستجو کے حوالے سے یا وجدان کے حوالے سے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم کوشش نہ کریں، تو ہم کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے سوچا کہ اچھا، عطار کے پرندوں نے پرواز کی کو کاف کی طرف، سچ کی تلاش، آج کے پرندے جو ہیں تو وہ کس کو کاف کی طرف جائیں گے، کیونکہ وہ جو کاف پہاڑ ہے اس کا سچ تو آشکار ہو چکا، تو ایک نیا سچ جو ہے وہ انہیں کہاں ملے گا۔ تو وہ جو میرا مطالعہ وغیرہ تھا مختلف، آپ کو پتہ ہے کہ جغرافیہ میری لوگ آئے پچھلے 2,000 سال سے، وہ سب کے سب سچ کی تلاش میں آئے۔ ان میں بابا گرو نانک نے وہاں پہ چلا کاٹا، جوگی بال ناتھ تھا، رانجھا بھی آیا تو اپنے سچ کی ہیر کے سچ کی تلاش میں آیا کان پھڑوانے وہاں پہ، ہری بھرتری وہاں پہ آئے، اتنا بڑا صوفی شاعر جس کو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ وہ خود جام ہے اور اس کی شاعری جو ہے جام جم ہے، اور اس کے تتبع میں علامہ اقبال نے لکھا کہ وہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر اور مرد نازاں پہ کلام نازک بے اثر، یہ ہری بھرتری کا کلام۔ اور وہ مولانا روم سے جب جاوید نامہ میں ان کا تعارف کروایا جاتا ہے، ہری بھرتری کا کروایا جاتا ہے مولانا روم، چنانچہ وہ اتنی، وہ بھی راج پاٹ چھوڑ کے، وہ مہاراجا تھے، وہ اپنے چھوٹے بھائی کو انہوں نے دیا کیونکہ وہ بھی سچ کی تلاش میں، ہری بھرتری، اینڈ ہی کیم ٹو ٹلہ جوگیاں۔ پھر اس کے بعد پورن بھگت جو تھا، بھگت وہ کب ہوا، پہلے وہ پورن تھا، سیالکوٹ کا شہزادہ، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، اس کے کنویں پر میں بھی گیا ہوں تو، لیکن جب وہ اس کو جوگی باغ ناتھ لے کے جاتا ہے ٹلہ جوگیاں اور وہاں پہ وہ تپسیا کرتا ہے، تو تب وہ بھگت کہلایا، پورن بھگت وہ بعد میں۔ تو اتنے اہم لوگ، اور شہنشاہ سکندر اعظم کے بارے میں بھی روایت ہے، اکبر اور جہانگیر اور بابر کا طے ہے کہ وہ وہاں پہ گئے تھے، وہاں جو جوگی رہتے تھے ان کی دعائیں لینے، اور اکبر نے وہ پول جو ہے انٹری پہ جب آپ دیکھتے ہیں وہ پول اکبر نے بنوایا تھا۔ چنانچہ جہاں پہ اتنے لوگ، میرے ذہن میں کوئی ایسی جگہ نہیں آتی دنیا بھر میں، کم از کم ہمارے مشرق میں، جہاں کوئی ایسی جگہ ہو جہاں اتنے زیادہ لوگ سچ کی تلاش میں گئے۔ تو اس لیے وہ جو پرندے ہیں عطار کے بھی اور کچھ میرے پرندے بھی ہیں، ان کے بارے میں نے فیصلہ کیا کہ یہ سچ کو ڈھونڈنے کے لیے ٹلہ جوگیاں پر جائیں گے۔ ناظرین، طاہر صاحب سے بہت ہی خوبصورت گفتگو کا سلسلہ